بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی کہ وہ حیوانات جن کا خون اچھل کر کے ذبح کرتے وقت نہیں نکلا کرتا ہے، اس کی منی نجس ہوگی یا نہیں۔ سانپ کی منی، مچھلی کی منی، چھپکلی کی منی، مگرمچھ کی منی، کیا یہ نجس ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل قائم نہیں ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے اس کی منی کے نجس ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس قائم نہیں ہے۔ خصوصاً جب آپ جان چکے ہیں کہ جب حرام گوشت جس کے لیے نہیں، حلال گوشت جس کے لیے خون جہندہ ہو، خون اچھل کر کے نکلتا ہو، اس میں ہم نجاست کو ثابت نہیں کر سکے پچھلی گفتگو میں، تو جس کے اندر خون اچھل کر کے ہی نہیں نکلتا ہے تو اس کے اندر نجاست کو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ تو ایک بات ہوگی کہ جس کے اندر خون اچھل کر کے نکلتا ہے نجاست ثابت نہیں کر سکے، تو جس کے اندر خون اچھل کر ہی نہیں نکلتا ہے تو اس میں بطریقہ اولیٰ نجاست کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیل وارد ہوئی ہے کہ لا یفسد الماء الا ما کانت لہ نفس سائلۃ۔ روایت کا جملہ ہے کہ پانی فاسد نہیں ہوتا ہے مگر اس چیز سے کہ جس حیوان کا خون اچھل کر کے نکلتا ہو، اور ہماری بحث چونکہ اس جانور میں ہے کہ جس کا خون اچھل کر کے نہیں نکلتا ہے، اور ما کانت لہو نفس سائلہ، ما موصولہ عمومیت رکھتا ہے جو منی کو بھی شامل کرتا ہے، جس طرح بول و غائط کو شامل کرتا ہے اس طرح منی کو بھی شامل کرتا ہے۔ تو ہم اس روایت سے حکم کر سکتے ہیں کہ مچھلی، سانپ، مگرمچھ، چھپکلی، ان کے منی نجس نہیں ہے۔ یہ دو دلیل آ گئی۔ تتمیم میں آغائے فیومی مصباح اللغت میں کہتے ہیں، منی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ المنی ماء الرجل، یہ جو ہے تشریح فرمائی ہے۔ وفی القاموس، قاموس لغت میں فسرہ، منی کی تفسیر کہتے ہوئے المنی ماء کل من الرجل والمرأة، مرد و عورت دونوں کے پانی کو منی کہتے ہیں۔ یہاں پر مصباح نے الگ تفسیر کی مرد کے پانی کو، اور قاموس نے مرد و عورت دونوں کے پانی کو کہا۔ اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں توہم آیا کہ یہ جو لغت کی کتابوں کی تفسیر ہے یہ تو دلالت کرتی کہ صرف انسان کے پانی کو منی کہتے ہیں، چاہے مرد و عورت کی ہو چاہے خالی مرد کی ہو، انسان کے پانی کو منی کہتے ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ منی کی نجاست کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے باقی حیوانات میں، اس لیے کہ اس کو تو منی لغت والے نے کہا ہی نہیں، وہ تو مرد اور عورت کی منی کو کہا ہے، یعنی انسان کی منی کو، باقی حیوانات کی منی کو تو منی کہا ہی نہیں ہے۔
اس کا جواب یہ ہے، صاحب لغت چاہے مصباح ہو چاہے قاموس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے ان لغات کی کتاب سے کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے منی کی، اسباب اظہر افراد تعریف کی، یعنی ظاہر ترین فرد جس سے منی صادر ہوا کرتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے، مرد عورت کی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ان افراد میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان، باقی اور حیوانات ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہا انسان کی منی اگر نجس ہے تو باقی اور حیوانات کی بھی نجس ہوگی، باقی کی پاک ہے تو ان کی بھی پاک ہوگی، کیونکہ منی کس چیز کا نام ہے؟ خود قرآن نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے، منی عبارت از ماء دافق، وہ پانی جو اچھل کر نکلنے والا ہے، یخرج عند الشہوۃ علی الاغلب، جو پانی شہوت کے وقت غالباً نکلا کرتا ہے، یہ ہے منی کی اصل تعریف۔ اور اس تعریف میں فرق نہیں ہے انسان و غیر انسان میں، بس کوئی لفظ میں اجمال نہیں ہے، لفظ یہی واضح کہ اچھلنے والا پانی جو شہوت کے وقت نکلے، اس لیے لفظ میں اجمال نہیں ہے، ہمیں لغویین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کا جو معنی ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ خلاصہ یہ کہ باقی اور حیوانات کی منی بھی منی کہلاتی ہے، خالی انسان کی منی کو منی نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے وہ حیوانات جو خون جہندہ نہیں رکھتے ہیں ان کی منی پر گفتگو ہوگی، اور یہ بات آئی دو دلیل سے کہ وہ منی نجس ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ کوئی دلیل نہیں، جب ہم خون جہندہ میں نجاست کو ثابت نہیں کر سکے تو خون لا جہندہ میں کیسے ثابت کریں؟ دوسرا یہ کہ پانی کو فاسد نہیں کرتا، مگر یہ کہ نفس سائلہ ہونا چاہیے، یہ نفس سائلہ نہیں ہے، خون جہندہ نہیں ہے، اس لیے منی پاک ہوگی، نجس نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی گفتگو ان حیوانات کی منی میں کہ جو خون اچھل کر کے نہیں نکلا کرتا ہے۔ اما مزی، اس میں برادران عامہ کا فتویٰ یہ ہے کہ مزی نجس ہے۔ ہمارے وہاں مزی، ودی، وزی سب پاک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مزی نجس ہے۔ بہرحال ابھی تو فی الحال الٹا ہے، حتیٰ ان میں سے بعض تو بڑے عجیب ہو گئے ہیں کہ وہ منی کو پاک مانتے ہیں اور مزی کو نجس مانتے ہیں، یہ تو بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ہاں ابھی آئے گا وہ بھی، یہ تو بڑی عجیب چیز ہو گئی، یعنی یہ کہ منی کو پاک اور مزی کو نجس۔ مزی جو شہوانی خیالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک لیسدار مادہ پیشاب کے مقام سے خارج ہوتا ہے، اس میں منی کی شرائط موجود نہیں ہے، اس کو ہم لوگ تو پاک مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے عامہ اس کو نجس ماننے کے ساتھ ساتھ جو لوگ منی کو پاک سمجھتے وہ بھی مزی کو نجس سمجھتے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں اس کو ذرا دیکھیے گا جی، پاک تھا اس کو نجس سمجھا، نجس تھا اس کو پاک سمجھا، الٹا کر دیا۔ حتیٰ یہ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں اور منی کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ مزی کو نجس قرار دیتے ہیں، جیسے شافعیہ، حنبلیہ، یہ لوگ منی کو بعض جگہ پر پاک مانتے ہیں، اور جو ہے منی کو پاک مانتے ہیں، مزی کو نجس مانتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ آپ نے دیکھا۔
آئے صاحب کتاب، آؤ خود یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میری جان کی قسم، کہ یہ عجائب کلام میں سے کہ منی کو پاک مان رہے ہیں اور مزی کو نجس مان رہے ہیں۔ وہ لوگ کیسے مزی کے نجس ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور منی کی طہارت کا فتویٰ دیتے ہیں؟ بلکہ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے، چاہے پسینہ آنسو ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی نجس ہے۔ آنسو بھی انسان کے نجس ہے۔ دیکھیں، نکلنے کو کہے کوئی بھی چیز انسان سے نکلے وہ نجس ہے، تھوک بھی نجس ہے، بلغم بھی نجس ہے، یہ ناک کی جو غلاظت ہے وہ بھی نجس ہے، جو بھی انسان سے نکلے سب نجس، صرف جو منی پاک ہے۔ یہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب ہے۔ یہ جو اس طرح کے کہا کہ حتیٰ وہ آنسو کہ جو انسان میں بیماری کی وجہ سے نکلتے ہیں، لیکن وہ آنسو جو رونے کی وجہ سے نکلے وہ نجس نہیں، بیماری کی وجہ سے نکلے تو وہ آنسو جو ہے وہ نجس ہے، یوں کہا ہے۔ خیر، تو وہ جملہ یوں استعمال کریں، ما نجاست کل ما یخرج من الانسان، ہر وہ چیز جو انسان سے باہر آتی ہے سب کے سب نجس ہے۔ یہ اس طرح کا فتویٰ دیا۔ ہاں، تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ اما ہمارے یعنی اہل تشیع کے نزدیک کسی ایک نے بھی مزی کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں کیا، سب کے سب مزی کو پاک مانتے ہیں، سارے کے سارے علماء، سوائے ابن جنید کے۔ ابن جنید کے جو ہے علاوہ باقی سارے علماء نے اس کو پاک مانا۔ جہاں پر ابن جنید مزی کی نجاست ہونے کی طرف جاتے ہیں، جو شہوت کے بعد مزی نکلے وہ نجس ہے، جیسے کہ ابن جنید سے حکایت کی گئی ہے۔ ہم نے خود ان کا قول تو نہیں دیکھا ہے، حکایت کی گئی ہے کہ وہ نجس مانتے ہیں۔ شاید کہ ابن جنید نے مزی کے نجس ہونے کی دلیل اخبار کو قرار دیا، مگر یہ کہ وہ اخبار کہ جو نجاست مزی پر دلالت کرتی ہے کچھ قرائن پر مشتمل ہے، جو قرائن تقاضا کرتے ہیں کہ اس روایت کو حمل کیا جائے استحباب پر یا تقیے پر، نہ نجاست کے اوپر۔ اس لیے ابن جنید کی بات وہ قرائن کے اوپر مشتمل ہے، اس لیے نجاست ثابت نہیں ہو سکتی ہے، خصوصاً اس کے مقابل میں جو اتنی ساری روایات اور سب کا اتفاق ہے کہ مزی پاک ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آئیے روایت کو ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں پر منی کو نجس دکھایا گیا ہے، ان میں سے ایک روایت صحیح ہے، محمد ابن مسلم قال سألتہ عن المزی، میں نے مزی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یصیب الثوب، کہ جو کپڑے تک پہنچ جاتی، فقال علیہ السلام ینضحہ بالماء ان شاء، اس کو پانی سے دھوئے گا اگر چاہے تو۔ تو یہاں پر اگر چاہے تو قرینہ موجود ہے ظاہری طور پر کہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو دھوئے، اچھی بات ہے۔ قرین استحباب اس روایت میں بالکل واضح ہے، انشاء کا لفظ موجود ہے۔ دوسری روایت صحیح ہے، حسین ابن ابی العلا قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، عن المزی یصیب الثوب، وہ مزی جو کپڑے تک پہنچی، قال لا بأس به فلما رددنا علیہ، امام صادق علیہ السلام نے پہلے اس کو یہی جواب دیا کہ مزی میں کوئی حرج نہیں ہے، فلما رددنا علیہ، پھر
حسین ابن ابی العلا کہتے کہ ہم نے امام علیہ السلام پر رد کیا کہ کیسے جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فقال ینزہ بالماء کہ ہاں اس مزی کو پانی سے دھو لو. تو ایک طرف کا لا باس، دوسری طرف سے پانی سے دھونے کو کہا ہے. اس روایت میں ظاہری طور پر مزی کو پاک قرار دیا بحسب حکم واقعی، مگر یہ کہ دوبارہ جب اس نے اصرار کیا تو مخالفین کے ساتھ مماشات کرنے کے لیے، مخالفین کے ساتھ مخالفت نہ کرنے کی بنیاد پر وہ اصرار کر رہا تھا، اس لیے امام علیہ السلام کا اچھا دھو لو. یہ مماشات مخالفین ہے، یعنی مخالفین کے ساتھ مخالفت نہ کی جائے، اس لیے جو ہے وہ رد کرنے کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے کہا دھو لو. وَإِلَّا اصل حکم پہلے بیان کیا تھا کہ کوئی حرج نہیں. تیسری روایت جو ہے صحیح ہے حسین ابن علا ہی ہے. ابی العلا قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المزی یصیب الثوب، مزی جو کپڑے تک پہنچے. قال ان عرفت مکانہ فاغسلہ، اگر آپ نے اس کے جگہ کو پہچان لیا تو دھو لو. وَإِن كَانَ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانَهُ، اگر جو ہے آپ پر اس کا مکان مخفی ہو گیا، فاغسل الثوب كُلَّهُ، تو پورا کپڑا دھو لو. یہ روایت پوری طریقے سے نجاست پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس روایت کو بھی استحباب پر حمل کریں گے روایت متقدمہ کے قرینے کی وجہ سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مزی کی طہارت کی صریح روایات بھی موجود ہیں جو بتا رہے کہ مزی پاک ہے، اور ہر وہ طریقے جو انسان کے بدن سے استبراء کے بعد نکلتی ہے وہ بھی پاک ہے. اس دلیلوں سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ان روایات و دلیلوں سے جو ہے ہم ملائیں گے تو اس روایت کو جس کے اندر نجاست نظر آتی مزی، اس کو حملے بر طہارت قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس اخبار صریحہ موجود ہے کہ مزی پاک ہے. اخبار صریحہ موجود ہے اس بات پر کہ وہ رطوبت جو مشتبہ ہو کر استبراء کے بعد نکلتی ہے، چاہے اشتباہ ہو بول ہے یا منی ہے، تو ایسی صورت میں پاک ہے. بس مزی اور مزی کے اخوات، مزی کے اخوات کیا وزی و ودی، یہ اگر نجس ہوتی تو امام علیہ السلام اس بلل مشتبہ کو کیوں پاک قرار دیتے؟ کوئی وجہ ہی نہیں تھی پاک قرار دینے کی. جو استبراء کے بعد رطوبت نکلتی ہے اس کو پاک قرار دینے کی وجہ ہی نہیں تھی، کیونکہ بول بھی نجس، منی بھی نجس، مزی وزی بھی نجس، تو پھر وہ کس لیے پاک قرار دی؟ کیونکہ پھر تو علم ہو جاتا کہ ہر حالت میں وہ نجس ہے، چاہے بول کے عنوان سے نجس ہو، چاہے منی کے عنوان سے، چاہے مزی کے عنوان سے، چاہے وزی کے عنوان سے. تو پھر پاک قرار دینے کا کیا سبب ہے؟ صرف یہی سبب ہے کہ وہ چیزیں پاک تھی، مشکوک ہونے کی صورت میں پاک قرار دی ہیں. بس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مزی کی نجاست والی روایت اگرچہ کہ وہ روایت صحیح حسین ابن ابی العلا ہے جس میں کا کپڑے کو دھو لو، اور اگر پتہ نہیں چلتا کہ کہاں وہ مزی لگی ہے تو پورے کپڑے کو دھو لو. اس کا ظہور تو یہی ہے کہ مزی نجس ہے، لیکن اس کو توڑنے کے لیے متقدم روایت جو مزی کو پاک قرار دے رہی، اس کے علاوہ صریح روایت جو مزی کو پاک قرار دینے پر صراحتاً ہمارے پاس موجود ہے، اور بلل مشتبہ کے پاک ہونے پر دلالت کرنے والی روایت ہمارے پاس موجود ہے استبراء کے بعد. تو ان ساری ادلہ کے علاوہ تمام علماء نے فتویٰ دیا ہے، اجماع کے قریب ہے، کہ جس میں ابن جنید کو چھوڑ کر سب کے سب جو ہے اس بات کے قائل ہے کہ مزی پاک ہے. تو اتنی ساری روایات اور روایات متقدمہ اور اجماع اہل تشیع اس پر دلیل ہے کہ وہ جو نجاست والی روایت ہے یا تو اس کو تقیہ پر حمل کیا جائے یا اس کو استحباب پر حمل کیا جائے. صلی اللہ علیہ